السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو آج ہم عزیز احمد کے ناول ایسی بلندی ایسی پستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ناول کا ہم فنی و فکری تناظر میں جائزہ لیں گے، کردار نگاری، اور اس ناول کا نام ایسی بلندی ایسی پستی کیوں رکھا گیا یہ بھی جانیں گے۔ اس کا موضوع کیا ہیں، کیا موضوعات اس میں بیان کیے گئے ہیں، کن چیزوں کو موضوعات کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے عزیز احمد کا سرسری سا تعارف ہونا ضروری ہے۔ عزیز احمد اردو ادب میں بطور افسانہ نگار، بطور ناول نگار اور تنقید نگار کے طور پر سامنے آتے ہیں، مگر انہیں ناول نگاری میں بلند مقام ملا۔ عزیز احمد ان کا اصل نام تھا۔ تو ان کی پیدائش 11 نومبر 1913 میں حیدرآباد دکن میں ہوئی، جبکہ ان کی وفات 16 دسمبر 1978 کو ہوئی۔ ان کے اگر افسانی مجموعوں کے حوالے سے بیان کیا جائے تو رقص ناتمام ان کا افسانی مجموعہ ہے، بیکار دن بیکار راتیں بھی ان کا افسانی مجموعہ ہے، آب حیات بھی ان کا ایک افسانی مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناول لکھے جن میں گریز تھا، آگ، شبنم، ایسی بلندی ایسی پستی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناولٹ بھی لکھے ہیں جن میں جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں، ایک نمایاں ناولٹ ہے ان کا۔ ناول ایسی بلندی ایسی پستی، عزیز احمد نے اس ناول کو 1947 میں لکھا۔ یہ ایک شاہکار ناول ہے اور اسے ہم ایک شجریاتی ناول بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شجریاتی ناول ایسا ناول ہوتا ہے جس میں کہانی نسل در نسل چلتی رہتی ہے، اور اس ناول میں بھی کہانی نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ یعنی عزیز احمد نے اس ناول میں 3 نسلوں کی کہانی کو بیان کیا ہے، اس لیے ہم اسے ایک شجریاتی ناول کہہ سکتے ہیں۔ اس ناول میں عزیز احمد نے شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال کیا ہے۔ تو شعور کی رو کی تکنیک یعنی کہ انسان کے خیالات آزاد ہیں، اور وہ انہی آزاد خیالات کی بنا پر کبھی ماضی میں چلا جاتا ہے، کبھی حال میں چلا جاتا ہے، کبھی مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ وہ زمینی اور زمانی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے عمل کو شعور کی رو کی تکنیک کہا جاتا ہے۔ تو عزیز احمد بھی اپنے اس ناول ایسی بلندی ایسی پستی میں کبھی ماضی میں، کبھی حال میں، کبھی 1947 کی جنگ آزادی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو کبھی 1857 کے جنگی حالات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو کبھی حیدرآباد دکن کے معاشرتی زوال کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو اس ناول میں انہوں نے شعور کی رو کی تکنیک کو استعمال کیا ہے۔ اگر اس ناول کے موضوعات کی بات کی جائے تو اس ناول کا جو بنیادی موضوع ہے وہ حیدرآباد دکن کی تہذیب اور معاشرت کے زوال کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی نظر آتے ہیں، اور متوسط طبقے کو بھی ایک بطور موضوع کے طور پر عزیز احمد نے پیش کیا ہے۔ اعلیٰ طبقے کے زوال کی کہانی بھی ہمیں اسی ناول میں ملتی ہے۔ 1857 کی جنگ کے حالات و واقعات بھی ہمیں اسی ناول میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تقسیم برصغیر اور 3 نسلوں کی کہانی بھی ہمیں اسی ناول میں ملتی ہے۔ کلبوں میں ڈانس اور مکسڈ پارٹیاں بھی ہمیں اسی ناول میں ملتی ہیں، جبکہ اس ناول کا زیادہ تر حصہ وہ کلبوں میں ڈانس اور پارٹیوں پر محیط ہے۔ مرد کی بے وفائی کو بھی موضوع بنایا ہے، عورت کی وفاداری کو بھی موضوع بنا کر پیش کیا ہے، عورت پر مرد کے مظالم کو بھی دکھایا گیا ہے، اور عورت کی اپنے خاندان کی عزت کا پاس بھی اس میں
دکھایا گیا ہے، یوں اپنے اندر بے شمار موضوعات کو یہ ناول لیے ہوئے ہے۔ عزیز احمد نے اس ناول میں وقت کے فطری بہاؤ کو حقیقی انداز میں دکھایا ہے۔ وقت کی تبدیلیوں کے زیر اثر چند نسلیں ابھرتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ناول میں عزیز احمد نے وجودیت کے فلسفے پر جا بجا بحث کی ہے، اور ناول ایسی بلندی ایسی پستی جو ہے نا وہ مریضانہ مسلک سے یعنی پاک ہے۔ محمد حسن عسکری جو ایک نقاد ہیں، ان کا اس ناول کے بارے میں کہنا ہے، یہ اردو کا پہلا اجتماعی ناول ہے۔ ناول ایسی بلندی ایسی پستی ایک دستاویزی بھی ناول ہے، کیونکہ یہ ایک دستاویز کے طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ دستاویزی ناول میں تاریخ اور تہذیب دونوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو عزیز احمد نے بھی اس ناول میں تاریخ اور تہذیب دونوں کو بیان کیا ہے، اس لیے یہ ایک دستاویزی ناول بھی ہے۔ اگر ہم اس ناول کے پلاٹ کی بات کریں تو پلاٹ بھی ویسے ناول میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یوں عزیز احمد نے اس ناول کا پلاٹ بڑے ماہرانہ انداز سے ترتیب دیا ہے۔ 1857 کی جنگ کے واقعات ہوں، تقسیم بر صغیر کے واقعات ہوں، حیدرآباد دکن کی تہذیب و معاشرت کا زوال ہو، 3 نسلوں کی کہانی ہو، مکسڈ پارٹیوں کا جو ہے نا وہ منظر ہو، یہ تمام کے تمام واقعات کو جو ہے نا انہوں نے ایک ترتیب ایک ربط کے ساتھ بیان کیا ہے کہ پلاٹ میں کہیں بھی جھول نظر نہیں آتا۔ اگر بات کی جائے ناول ایسی بلندی ایسی پستی کا نام ایسی بلندی ایسی پستی کیوں رکھا گیا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو اس ناول کا نام ایسی بلندی ایسی پستی اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں ایک ایسے خاندان کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے جو پہلے تو بلندی پر فائز تھے، اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، پھر ان میں پستی آئی، جب ان میں زوال آیا تو وہ پستی میں چلے آئے، پھر بلندی پر جانے کے لیے وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک زیادہ عمر کے 45 سال کی عمر کے جو ہے نا نوجوان نہیں کہہ سکتے ہم اسے، 45 سال کی عمر کے جو ہے نا آدمی سے کر دیتے ہیں تاکہ ان کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں، تو اس لیے اس ناول کا نام ایسی بلندی ایسی پستی رکھا گیا ہے۔ کردار نگاری کے حوالے سے دیکھیں تو اس ناول میں ہمیں مرکزی کردار کے طور پر نور جہاں جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے، سلطان حسین یہ بھی اس ناول کا ایک مرکزی کردار ہے۔ باقی دیگر ضمنی کرداروں میں قابل جنگ ہے، خورشید زمانی ہے، مس عسکرو ہے، خاقان ہے، سروری ہے، مشہور النساء ہے، اصغر ہے، اطہر ہے۔ تو نیکسٹ جو ہم ویڈیو میں بات کریں گے ان کے کردار کے حوالے سے کریں گے۔ جی شکریہ۔